الحمدللہ آج 7ویں روزے کی جو ہے صبح تھی، عصر کا ٹائم تھا، آج جمعہ تھا اور ظاہر الحمدللہ ہم سب نے روزہ رکھا تھا۔ تو سب سے پہلے تو پھر نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں نے جو ہے سورۃ الکہف پڑھی۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھنا بہت ضروری ہے، تو آپ لوگ بھی ہمیشہ پڑھا کیجیے گا، کیونکہ جو انسان جمعہ سے جمعہ تک یعنی سورۃ الکہف پڑھنا نہیں چھوڑتا، اس کے ہر جمعے سے جمعے تک بھی جو بیچ میں دن ہوتے ہیں وہ منور ہو جاتے ہیں۔ تھنیر الایام اللي بین الجمعہ والجمعہ۔ یہاں میرا پوتا آیا ہوا تھا تو میں نے اس کو بولا بیٹا ذرا یہ گند جو آپ نے پھیلائی ہوئی ہے یہ ساری صفائی کر دو اچھی طرح سے، تاکہ گند سے جو ہے مجھے الرجک ہوتی ہے، سانس نہیں آتا ہے، مجھے سانس رک جاتا ہے۔ اس لیے میں گئی پھر چھت پہ جو ہے تھوڑا سانس لینے، آکسیجن لینے، کیونکہ ابھی مجھے جانا تھا جہاد پر۔ جہاد سے مطلب باورچی خانے میں جانا تھا سب کچھ بنانے کے لیے، افطاری بنانے کے لیے۔ عورتوں کو تو جو ہے نا انشاءاللہ یوں ہی جنت مل جائے گی یا رب یا کریم۔ اتنا جو ہم تھکتے ہیں، اتنی افطاری بناتے ہیں، جانے سے پہلے وہی میری روٹین جو ہے سن بلاک لگایا اور لپ بالم لگایا۔ بچوں اپنی جو ہے آپ نے خود ہی اپنی کیئر کرنی ہے، لازم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسکن کیئر تو روز لازم کرنی ہے۔ یہ میں نے مرطب لگایا یعنی موئسچرائزر، یہ بہت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا میں نے مساج بھی کر لیا روز کچن میں جانے سے پہلے، اور روز سونے سے پہلے میں ضرور کرتی ہوں۔ پھر میں جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، میں نے کہا میں اس کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں۔ اللہم ثبت یا حی یا قیوم۔ پھر میں نے بسم اللہ کر کے چڑھائی اپنی اکمام اوپر اور میں گئی باورچی خانے میں۔ جو میں گئی اس کے بعد تو بس نکلنا ہی نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے جیسے چوہے کے گوند سے چپک جاتے ہیں باورچی خانے میں جانے کے بعد۔ میں نے یہ ڈش واشر سے سارے وہ ڈشز خالی کیے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا۔ حالانکہ میں صبح روزہ افطاری سحری کرنے کے بعد نا صبح 7 بجے تک کی باورچی خانہ صاف کرتی رہی تھی۔ 7:30 بجے جا کر کے پھر میری ڈیوٹی ختم ہوئی تھی باورچی خانے سے۔ یہاں پر میں یہ پھر تیاری کرنی باورچی خانے سے سارے برتن وغیرہ رکھنے کے بعد میں نے تیاری کرنی شروع کری۔ میں نے کہا آج جو ہے قاعدہ توڑ دیتے ہیں، ونروح خلاف کل یوم ونسوی شوربۃ الیقطین۔ پھر میں نے کہا پمپکن کا شوربہ بناتے ہیں۔ دیکھیں اس کی جو بیج ہوتی ہے نا، اس کو فسفس دبا کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کو بھی میں روسٹ کروں گی، کھائیں گے بڑا مزہ آئے گا، لیکن یہ اب مزہ اس نے مجھے دلا دیا الگ طریقے سے۔ پھر یہاں پر میں تیاری کری تھی شوربہ بنانے کی۔ روز میں جو ہے یعنی 3 الگ قسم کے شوربے بناتی ہوں، لیکن میری بہن نے کہا تھا یہ بہت اچھا ہوتا ہے، سردیاں بھی ہیں تو اس میں بنا کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے ساری چیزیں جو ہیں بیک کر لی تھیں، پھر ان کو جو ہے خلط کر لیا تھا مشین سے۔ پھر یہ میں نے پھول بنائی تھی، پھول مبخر۔ یہاں پر میں اس کی پریپریشن کر رہی تھی، تیاری کر رہی تھی۔ كنت أجهز عشان أسوي الفول المبخر. قطعت البصل والطماطم قطع صغيرة، وبعدين حمرت البصل في زيت الزيتون، وحمرت معجون الثوم والزنجبيل، لہسن ادرک کا پیسٹ اور پیاز اور یہ ٹماٹر ڈال کر کے اس میں تھوڑے بہت مسالے ڈال کر کے، اپنے انڈین پاکستانی جو ہمارے مسالے ہوتے ہیں، کری پاؤڈر، زیرہ، دھنیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کو جو کین جو ہے عجیب سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ خراب نہ ہو گیا، کیونکہ کافی عرصے سے میرے پاس تھا یہ پھول کا ڈبہ، بینز جو ہوتی ہیں نا، بینز اس کو پھول کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا، خلطتہم کویس۔ مشینوں کی جتنے آپ صفائی کام کرتے کرتے رکھا کریں نا تو پھر وہ زیادہ اتنی گندی نہیں ہوا کرتی، اسی لیے میں نے اس کو رومال سے پوچھ لیا تھا، ورنہ تو یہ جو پھول لگ گئی تھی نا پھر وہ مشین کے اندر چلے جاتی۔ یہاں پر میں نے ٹماٹم ڈال کر کے اس کو بھی لال کیا اچھی طرح سے۔ جی تو پوری کرتے ہیں اپنی بات۔ یہاں پر میں نے پھول بنائی تھی، پھول کی دال، وہ بھی پھول مبخر۔ مبخر کا مطلب ہوتا ہے دھنی، جس پھول کو دی جائے یا دال کو دی جائے اس کو مبخر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں اس پھول کی پریپریشن کر رہی تھی۔ یہاں پر میں نے یہ کشنا بنایا، اس کو کشنا کہتے ہیں۔ پیاز، لہسن، ادرک اور ٹماٹر کو لال کر کے اس کا پیسٹ بناتے ہیں نا، اس کو کشنا بولتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر یہ پھول ڈال دی تھی جس کو میں نے پیسا تھا گرائنڈر میں۔ فی الخلاط خلطت الفول بالمشکل يمكن 15 دقائق، اس کو میں نے اس پہ بھونا۔ اس کے بعد پھر میں نے ڈالا کیا، کوئلہ۔ یہ گر گیا تھا یہاں پر، یا اللہ اس چیز سے تو مجھے الرجک ہے۔ جیسے ہی گرا میں نے فوراً صاف کیا۔ کوئلہ میں نے رکھا جمر بنانے کے لیے، جمر یعنی انگارہ بنانے کے لیے، تاکہ میں اس کی دھونی دے سکوں۔ پہلے تو میں نے گھر میں جو ہے مستقہ سے بخور کیا تاکہ کھانے وانے کی جو خوشبو ہے وہ چلی جائے۔ پھر جس برتن میں نے اسے نکالا تھا، حافظۃ الطعام اس کو کہتے ہیں، اس کو میں نے دھونی دی مستقہ سے۔ پھر اس کے اندر جو ہے کوئلے کی دھونی دی، اور یہ ہے ہمارا شوربے کا پریپریشن۔ اور حشر دیکھیں ذرا، بیج کا حشر کیا ہوا ہے، وہ کالی بھجنگ ہو کے نکلی بالکل ہی۔ اس کو میں کیا کھاؤں، کچھ ایسی تھی جو بھن گئی تھی، واللہ اتنی لذیذ نکلی تھی، کاش کے نہیں جلتی۔ اور یہ میں نے پیس لیا تھا، شوربہ تیار ہو گیا تھا۔
وقت الدعاء. طاعتك يا أرحم الراحمين. ما هي إلا لحظات أيها الأحبة، وتغيب شمس هذا اليوم الجمعة 7 من شهر رمضان، ومع هذه المشاهد الروحانية شعور. دل سے میں نے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعائیں مانگی، اور اب نماز پڑھ کے جلدی سے ٹائم ہوا دوسرے جہاد کا، جو پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھا. یہاں پر پورا باورچی خانہ الٹا ہوا تھا، اس کو میں نے صاف کرنا تھا. یہاں پر میں نے شروع کیا بسم اللہ کر کے باورچی خانہ صاف کرنا. جو چیزیں فریج میں جانی تھی تلاجے میں یعنی کہ وہ ڈالی. پیاس پہ پیاس لگے جا رہی تھی، اتنی پیاس لگ رہی تھی آج کے کوئی انتہا نہیں، کیونکہ میں پانی کم پیتی ہوں سارا دن. پانی پینا بہت ضروری ہوتا ہے دوستو، پانی سارا دن آپ نے ضرور پینا ہے اور انتظام سے پینا ہے. یہاں پر ساری چیزیں میں نے اٹھا لی، جو ڈش واشر میں جانی تھی وہ وہاں ڈال دی، اور جو تلاجے میں جانی تھی وہ تلاجے میں ڈال دی، اور جو روٹیاں میں نے کل کبوتروں کو دینی تھی وہ بھی اٹھا کر کے الگ رکھ دی. اور اب جا کر کے جو ہے یہ میں صاف کر رہی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، فرن. جیسا کہ میں نے آپ کو بولا اول باول تنظیف، تو پھر اشیاء ما تتراکم علینا، کہ اگر اول باول تنظیف کرتے جائیں نا تو پھر چیزیں صاف رہتی ہیں، اتنا پھر جو ہے لوڈ نہیں پڑتا، تراکم یعنی کہ لوڈ نہیں پڑتا چیزوں کا. اور بس آج تو میں اتنا تھک گئی کہ بس میں کیا بتاؤں. یہاں پر میں نے یہ ڈش واشر ہونے کے باوجود اتنا تھک گئی، یہ نہیں ہوتی تو میں کیا کرتی. میری تو بس اب ہمت جواب دے گئی ہے. بچوں، میرے پوتے پوتیوں، میرے لیے دعائیں کرنا بھولنا مت دعاؤں میں. یہاں پر میں اسٹرو ڈال رہی تھی کپ کے اندر. بس اس کے بعد میں نے آج ایک ویڈیو دیکھا، کیا میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک شاید وہ نائجیری ہو انسان بول رہا تھا دین کے بارے میں. وہ قرآن پڑھ کر کے نا اپنے مرضی سے آیات اس کی تفسیر کر رہا تھا. تو کہہ رہا تھا کہ جو نماز پڑھتے ہیں نا ہم کھڑے ہو کر کے، اصل میں قرآن میں اس نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، اور یہ نماز غلط ہے. بات یہاں نہیں کہ وہ یہ بات کر رہا تھا اور غلط بول رہا تھا چیزوں کو، بات یہ کہ کتنے سارے لوگ اس کی تائید کر رہے تھے، اور اتنے سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، اور تب سے جب سے میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی تب سے مجھے بہت سکون مل گیا ہے، میری زندگی بدل گئی. جب میں نمازیں پڑھتا تھا یا پڑھتی تھی تو میری زندگی میں ایک عذاب تھا، ایک یعنی عجیب سی ہلچل تھی، سکون نہیں تھا. تو جب میں نے چھوڑ دی نماز تو میری زندگی میں سکون آ گیا. واللہ یہ سن کر کے پڑھ کے دیکھ کے مجھے اتنا افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ وہ نماز جس میں ہمیں سکون ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ بنائی ہے، اب یہ آخری زمانہ ہی ہے، یہی آخری زمانہ ہے. اس میں نکل کر کے لوگ بول رہے ہیں کہ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دو، یہ نماز جو ہمیں سکھایا ہر چیز غلط ہے، جو چیز ہمیں سکھائی تھی وہ غلط ہے، نماز پڑھنا غلط ہے. ابھی تھوڑے دنوں میں کچھ نکل کے آ کے بولیں گے روزے رکھنا غلط ہے، یہ غلط بات ہے. اگر آپ نے کوئی اچھا کام کر لیا نا تو وہی اس کو نماز کہتے ہیں. یہ آدمی جو ہے نکل کر کے بول رہا ہے. بس اب تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کبھی اٹھیں سو کر کے تو سنیں کہ دجال نکل آیا، یا کبھی اٹھے سو کر کے تو پتہ چلے کہ جی شمس جو ہے مشرق سے نہیں نکلا آج. تو بس الحمدللہ، اللہم ثبتنا وثبت قلوبنا علی دینک یا رب یا کریم. یہاں پر میں نے دوسری جمرہ ڈالی تاکہ میں گھر میں بخور کر سکوں. یہ تیل جو تھا 2-3 دن ہو گئے تھے، اس کو بھی میں نے پھینک دیا کیونکہ بالکل کالا ہو چکا تھا، اس کو بھی دھو کر کے کڑھائی کو رکھ دیا. اب پورا کا پورا ورش خانہ صاف ہو گیا تھا. میں نے کہا چلے بخور کر کے پورے گھر کو خوشبودار کرتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی تھوڑا بخور دیتے ہیں. یہ لیجئے، یہ بخور لیجئے، یوں کر کے لیجئے. کیسے لیتے ہیں بخور پتہ ہے؟ یوں، اس طرح سے دھواں آپ کے پاس آئے گا، پھر آپ بھی خوشبودار ہو جائیں گے میری طرح. بس اس کے بعد میں نے جا کر کے لینا تھا شاور لینے کے بعد جی یہ ساری صفائی کرتے کرتے تو اذان ہو گئی تھی مغرب عشاء کی. اتنا یہ جو آپ کو 7-8 منٹ میں دکھ رہا ہے ہوتا ہوا مغرب کی اذان، عشاء کی اذان ہو گئی تھی. پھر میں نے نماز پڑھی ہے، نہانے دھونے کے بعد نماز پڑھی، اور گھر اپنا کمرہ بھی صاف کیا، جا کر کے اپنا بیڈ روم صاف کیا. اس کے بعد جی ہم نے کیا کیا، کیا کہتے ہیں اس کو، نماز پڑھی. یہاں تو دیکھیں ہر تھوڑی دیر میں دادی زندہ باد، دادی زندہ باد. اتنا میں تھک گئی تھی کہ پھر تھوڑا رک کر کے کافی بھی پی رہی تھی، تھوڑا میں صفائی بھی کر رہی تھی. میں سوچ رہی تھی یا اللہ کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے کام نہیں ختم ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ کا لاکھ شکر ہے صحت پہ، عافیت پہ. میں نے اپنا خود بخود اپنا مملکہ صاف کر دیا. مملکہ کا مطلب میرا کنگڈم. ہر عورت کا کنگڈم ہوتا ہے اس کا باورچی خانہ، جو اس کو وہیں بھسم کر کے رکھ دیتا ہے. صحیح بولا نا؟
صحیح بولا. اچھا جی، تو اب یہاں آ گئی آپ کی دادی اماں فریش ہونے کے بعد، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد اپنا کمرہ صاف کرنے کے لیے. یا اللہ، کاش کس طرح کی جلدی جو ہے یہ جو تیز یا تسریع ویڈیو ہوتی ہے نا، کاش اس طرح ہم لوگ اپنی زندگی میں بھی کر سکتے کہ 1 گھنٹے کا کام 1 منٹ میں کر کے دکھا دیں. لیکن للاسف کہ یہ چیز ہماری زندگی میں اویلیبل نہیں ہے. لیکن چلے ویڈیو میں ہی دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ جلدی جلدی کس طرح سے صفائی ہوتی ہے. اچھا یہاں دیکھیں ذرا، میں نے چادر صحیح کری ہے تو ہوا اس کے اندر ہی جو ہے قید ہو کے رکھ دی. ہوا ہی نہیں نکل رہی. ہنسی نکل آئی میری، ہوا نہیں نکلی. اچھا پھر میں نے اس کو جھاڑا کہ بھائی ہوا نکل جا نکل جا نکل جا، نکلنے کا نام نہیں لے رہی. خود بخود ہی پھر وہ غائب ہوگی. پہلی دفعہ زندگی میں میرے ساتھ اس طرح ہوا. بس جی اس کے بعد تو بس اب مجھے اتنی نیند آ رہی تھی. ویسے تو ان دنوں میں میری ڈیوٹی اتنی جو ہے نا، رات 8:30 سے لے کے اور آدھی رات یا صبح 3 بجے تک کے، تو نہ سونے کو ملتا ہے نہ کھانے کو ملتا ہے. کمرہ میں نے جلدی جلدی صاف کر لیا. پھر میں نے اپنے کمرے میں بھی بخور کیا. اور یہ جو تکیے پہ رکھا تھا یہ میرے مساج کا سامان، تاکہ میں اپنے آپ کو مساج دے سکوں. اور پھر میں نے ہر کونے میں جو ہے بخور کیا تاکہ کمرہ جو ہے نا ایک دم ریلیکس اور مریح بن جائے. جب میں تراویح پڑھوں یا رات کی نماز پڑھوں تو پھر مجھ کو سکون ملے. یا رب الحمدللہ علی ہذه النعمہ. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھنے غلط ہے اور نماز نہیں پڑھتے اور یہ اور وہ، اللہ ان کو ہدایت دے یا رب آمین. کیونکہ سجود میں جو آپ کو سکون اور اطمینان ملتا ہے نا، وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا. اس کے بعد پھر میں نے بیٹھ کر کے یہ تمارین تنفسیہ کی، یعنی کہ سانس لینے کی ایکسرسائزز کس طرح آپ نے کرنی ہے. ایک گہری سانس کھینچنی ہے، اس کے بعد روک کر کے رکھنا ہے. اس دوران نا آپ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں. اور سانس نکالنے کے ٹائم آپ نے منہ سیٹی کی طرح بنانا ہے. اس ٹائم پہ آپ استغفار 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 استغفر اللہ بھی پڑھ سکتی ہیں. یہ ایکسرسائز ضرور کرا کریں صبح اٹھنے کے ٹائم، نمازوں کے بعد. بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے. دل کو، جسم کو، ذہن کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے. اور اس طرح سے میرا دن آج کا ختم ہوا. امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ اور میرے دن کے کچھ مقتطفات پسند آئے ہوں گے. پسند آئے تو لائک، شیئر اور کامنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیے گا. کل 8واں روزہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کیسے جلدی جلدی رمضان کے دن گزرتے جا رہے ہیں. کل ایسا لگا تھا مجھے کہ میں نے آپ کو مبارکباد دی ہے، اور آج میں آپ کو بول رہی ہوں کہ کل 8واں روزہ، یعنی 2 دن کے بعد پہلا 10 ختم بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نمازیں پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی اور روزے اچھی طرح سے رکھنے کی، ادا کرنے کی. سب لوگ بولیں آمین، اللہم آمین. پھر ملیں گے. خدا حافظ.